رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ سیریز ہماری فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، آج اس کا 22 ویک ہے اور 6 months تھراپیز کا نام ہے۔ 2 ہفتے انشاءاللہ ہمارے رہ گئے، اب ہم اپنی کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ کو جس کو ٹیگ کرنا ہے آپ جلدی سے ٹیگ کر دیں، ودن 30 seconds انشاءاللہ ہم اس سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بس یہ 30 seconds ویٹ کرتے ہیں، سب کو نوٹیفیکیشن چلا جائے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ٹاپک بیکاز وی آر اوے فرام دا گریٹسٹ ورڈ، کیونکہ ہم سب جو ہے ایک گریٹسٹ جو ورڈ ہے جو اللہ کا کلام ہے یعنی قرآن، اس سے دور ہے۔ اس سیریز کا نام ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر۔ تو آپ کو وہ طریقے بتائے جاتے ہیں جن سے آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف ٹریول کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ ورڈ آف اللہ یعنی قرآن۔ ہم اس سے دور ہے، اسی وجہ سے ہمارے زندگیوں میں اندھیرا ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے، یہ ورڈ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندھیروں سے نکلنے کا راستہ ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، یہ سلوشن ہے، ہمارے غموں میں ہمارا سہارا ہے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے ایک مرہم ہے۔ اور جتنے ہمارے جو دل ہے نا، جن پہ زنگ لگ چکا ہے، جو مردہ ہو چکے ہیں، بالکل اس طرح سے جیسے لوہے کے اوپر پانی لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ زنگ آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہمارے دلوں پہ جو زنگ آ گئے ہیں، ہمارے دلوں پہ جو چوٹیں ہیں، جو زخم ہیں، ان سب کا حل اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ جو نا امید ہو چکے ہیں لوگ، جو بالکل ڈارکنیس میں چلے گئے ہیں، سوری میں تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، تو جو ڈارکنیس میں چلے گئے ہیں، جو نا امید ہو گئے ہیں، ان کے لیے یہ ایک امید ہے۔ تو ہم چونکہ اس قرآن سے دور ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں ڈارکنیس میں رہنے کی، اندھیروں میں، لیکن ایک جو مین وجہ ہے، چاہے جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، چاہے جتنی بھی آزمائش آ جائیں، چاہے جتنے بھی اندھیرے آ جائیں، اگر آپ کا اس قرآن کے ساتھ تعلق ہے تو آپ ان اندھیروں کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ کا اس قرآن سے تعلق نہیں تھا تو آپ کو یہ تعلق جوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آپ جتنے مرضی ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں، ڈپریشن کی میڈیسنز کھا لیں، علاج بہت اچھی بات ہے، لیکن جو پرماننٹ علاج ہے، جو پرماننٹ سکون ہے، جو روحانی اور جسمانی طاقت آپ کو جہاں سے ملنی ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے، اگر ہے تو اس کو بہتر بنانا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ہے، رائٹ؟ اس کو، یہ جب بھی قرآن آپ پڑھیں، اس کو فیل کریں اور سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہم سے کلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ قرآن کو جب آپ پڑھیں نا، اب اس آیت کو انشاءاللہ میں کمپلیٹ کرتی ہوں، لیکن آپ دیکھیں جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کے دل کے اندر یہ یقین ابھرنا چاہیے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اگر اس کو آپ عام ورڈ سمجھیں گے تو آپ کے دل پہ اثر نہیں ہوگا، رائٹ؟ آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ قرآن کی آواز اللہ رب العزت کی آواز ہے، ٹھیک ہے؟ گویا وہ خدا جو ہے وہ ہم سے کلام کر رہا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھی راہ چلاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس کو پڑھے گا پھر اللہ اسے کیا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے گا، اور پھر صراط مستقیم یعنی سیدھا راستے پہ بھی اللہ آپ کو چلائے گا انشاءاللہ۔ اور
جو بھی شخص اگر وہ یہ نہیں کرتا، سپوز وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں قرآن سے ہدایت نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، قرآن سے ہم کیوں جڑیں، تو یاد رکھیں اگر آپ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں سے بھی ادر دین قرآن، ٹھیک ہے، قرآن کے علاوہ آپ کہیں سے بھی سوچیں کہ میرے مسئلے کا حل نکل آئے، تو یاد رکھیں آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن ایک کمپلیٹ پیکج ہے، ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اسی کے اندر موجود ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے آپ کے پیپرز ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ کو پیپرز کی تیاری کرنی ہے رائٹ، اور پیپرز کی تیاری میں آپ ٹیکسٹ بک جو ہے آپ اس کو نہیں پڑھتے، جو مین کورس میں ٹیکسٹ بک ہوتی ہے نا آپ اس کو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اور ایسے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، آپ کو پریشانی ہوگی، کیونکہ آپ کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نے اس بک سے تو تیاری نہیں کی، اور پھر رزلٹ ڈے والے دن بھی پریشانی ہوگی، رائٹ۔ اسی طرح سے اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں، جو آپ کا جو مین بک ہے، جو گریٹسٹ ورڈ ہے، آپ اس کو نہیں پڑھتے تو اس دنیا میں بھی آپ کے لیے خرابی ہے اور آخرت میں بھی۔ وہ جو آپ کا رزلٹ ڈے ہے اس دن تو آپ کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا نا کہ آپ نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، آپ نے تو قرآن کبھی اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، رائٹ۔ تو جب آپ پریشانی میں ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا چیز مسنگ ہے، میں کہاں سے سوچوں، کہاں سے مجھے سکون ملے گا، کس کے ساتھ کنیکٹ ہوں، کون سا کلام ہے جو سب سے بڑا ہے، کون سی ذات ہے جو مجھے سکون دے گی، کس کا کلام ہے جس کو پڑھنے کے بعد میں سیٹسفائی ہو جاؤں گی۔ ایسے آپ بکس پڑھتے ہیں، موٹیویشنل بکس پڑھتے ہیں، دوسروں کی بکس پڑھتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے دل کی حالت نہیں بدلتی۔ تو دل کی جو پرماننٹ حالت ہے وہ کس سے بدلے گی، وہ قرآن سے بدلے گی۔ جب آپ پریشان ہیں یا پریشان نہیں بھی ہیں، صبح شام آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کو ایک روحانی سکون فیل ہوگا، آپ اپنے اندر ایک انرجی، ایک پاور فیل کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو اس میں ہے وہ سچ ہے، جو اس میں ہے وہ سچ ہے، ٹھیک ہے۔ جو قرآن کو پا لینے والا انسان ہوتا ہے نا، وہ حقیقت میں اللہ کو پا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو مردہ روح ہے نا، اس کو قرآن سے زندگی ملتی ہے۔ یقین کریں کہ آپ یہ خود بھی کر کے دیکھ لیں، اور جو پریشانی میں اس کو بھی بولیں قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو جب قرآن پڑھنا شروع ہوں گے آپ کو لگے گا کہ پہلے آپ کی جو لائف تھی وہ بیکار تھی، اس میں کوئی گول نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی سکون نہیں تھا، اور جتنی بھی آپ کی پریشانی ہو، دیکھیں انسان پریشانی میں کیا سوچتا ہے، میری زندگی ختم، اب کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، ٹنل بند ہے اور بس میں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو ایسے انسان کو آپ بولیں قرآن سٹارٹ کرے، قرآن پڑھے، ٹھیک ہے، سمجھ کے پڑھے، تو اس کو لگے گا اس کو نئی زندگی مل گئی ہے، ایک نئی ہوپ مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے دل کے زنگ جو ہے نا وہ اتر جائیں گے، وہ اس کے لیے نور بن جائے گا قرآن، ایسا نور جس کی روشنی میں وہ چلے گا پھر، ٹھیک ہے۔ تو جو قرآن، جن لوگوں جو قرآن پڑھتے ہیں اور وہ قرآن کو پا لیتے ہیں، ان کا حال پھر کیا ہوتا ہے، ان کے دل دھل جاتے ہیں، وہ آنسوؤں سے اس کا ویلکم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ مریم میں، جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی یہ حالت، یہ کیفیت ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ برحق ہے۔ میں نے جب فرسٹ ٹائم میں سیکنڈ ٹائم میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، مجھے یاد ہے سورہ دہا تھی، سیکنڈ ٹائم تھا، یس، تو سورہ دہا تھی، تو اس وقت میں بہت پریشان تھی۔ تو جب میں نے قرآن کھولا اور اس میں نے کہا ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں اکیلا چھوڑا نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، لائک میں تو ایک حیران ہو گئی، اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں قرآن کے اوپر کہ یہ تو قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ میں ہمیشہ اپنا ایکسپیرینس ضرور بتاتی ہوں، مجھے نہیں بھولتا، رائٹ۔ تو میں کہتی ہوں تو مجھے جواب دے رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، تو مجھے ایک ہوپ ملی، ایک نئی زندگی ملی۔ اور پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنی خوبصورت الفاظ تھے۔ اللہ نہ صرف یہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ایک ہوپ بھی دیتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو آگے آنے والا ہے، جو انجام ہے وہ آغاز سے بہتر ہے، اور وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے۔ تو اس کو میں نے اپنے ساتھ باندھ لیا، اس چیز کو، کہ جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں تو میں وہی الفاظ ریکال کرتی ہوں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو میرے دل کو ہر دفعہ سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ کوئی بھی آیات ہو سکتی ہیں آپ کی، تو وہ سکون آپ کو کوئی بندہ نہیں دے سکتا، کوئی انسان نہیں دے سکتا جو قرآن سے ملتا ہے۔ ہاں، ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں، ہم حق بات کہتے ہیں، کہتے رہنا چاہیے، لیکن ہر وقت کوئی ہمارے لیے موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
تو آپ جب قرآن کھولیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے ہر حالت میں، خوشی میں، غم میں، تو آپ کو لگے گا کہ اللہ رب العزت آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کے مسائل کا حل آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ بالکل امیز ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ تو واقعی ایک معجزہ ہے۔ تمام نبی جا چکے ہیں، ان کے معجزات جا چکے ہیں، لیکن یہ ایک معجزہ جو ابھی تک اس دنیا میں موجود ہے، جو اس قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کی دنیا امیزنگ ہو جاتی ہے، اس کو زندگی کا مقصد مل جاتا ہے۔ اس کو پھر آپ کہیں پہ بھی چھوڑ آئیں گے نا، وہ پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس گریٹسٹ ورڈ ہوگا۔ وہ پریشان ہوگا گھر سے، باہر سے، کہیں سے بھی، فوراً قرآن کھلے گا کہ اللہ رب العزت مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں نا، تو وہ جب قرآن کھولیں گے تو رب العزت آپ کو جواب دے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جب آپ کو عادت ہو جائے گی نا قرآن پڑھنے کی، جیسے آپ صبح پڑھ کے جا رہے ہیں اور آپ نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ اپنے پروفیشنل لائف میں چلے گئے، جو بھی آپ کا دن ہے آپ اس میں کام وغیرہ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس میں کوئی مشکل آئے گی تو فوراً آپ کو صبح والی آیت یاد آئے گی، وہ مسئلے کا حل آپ کو صبح ہی مل چکا ہوگا۔ اور اگر آپ تھک ہار کے گھر آئے ہیں، اتنی پریشانی، اتنے بوجھ ہیں آپ کے کندھوں کے اوپر، اور آپ قرآن کھولتے ہیں، آپ کو جواب ملتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو سوچیں کیا کیفیت ہوگی۔ کوئی بندہ آپ کو جتنی مرضی تسلی دے رہے، یاد رکھیں آپ کے دلوں کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ بندوں میں تو کھوٹ ہوتے ہیں نا۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ہمیں دلاسا دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے سچویشن میں ڈالا ہے، تو وہی اس کا حل بھی بتا رہا ہے، تو آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ اس میں اللہ کے جب آپ وعدے سنیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے اور ایسا ہو کے رہے گا، رائٹ۔ اور جو لوگ قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن سے ہدایت ہی نہیں لیتے، قرآن کو اوپن ہی نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اور جو کوئی ہماری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھنے والا تھا۔ ارشاد ہوگا ہاں اسی طرح ہونا تھا، تیرے پاس جب ہماری آیتیں آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ ایک طرف تو ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن کو پڑھنا ہے، اور ایک طرف یہ قرآن کو چھوڑنا کیسے ہے؟ آپ کی زندگی تنگی میں گزرے گی، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے نا کہ میں نے قرآن بھی پڑھنا تھا، اتنی مشکلوں میں ہوتا ہے بھول ہی جاتا ہے بالکل، یا خوشیوں میں ہوتا ہے تب بھی وہ بھول جاتا ہے، رائٹ۔ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی کیوں تنگی میں ہے، یہی آیت آپ کے ذہن میں آئے گی کیونکہ آپ نے اللہ کی نصیحت سے منہ موڑا ہے، آپ نے اپنی زندگی کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ قرآن کے مطابق نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا انسان کیا ہوگا؟ اندھا اٹھایا جائے گا۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں آپ کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آپ قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، تو آپ کیسے زندگی گزارے ہیں؟ بالکل ایسے جیسے آپ اندھے ہیں، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بغیر رولز کے آپ زندگی گزارے ہیں، تو آپ کے ایکسیڈنٹس ہی ہوں گے نا، مشکلات ہی آئیں گی نا، اور کیا ہوگا۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا ہے تاکہ قرآن ہمارے لیے حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل کرے کہ واقعی قرآن ہمارا سکون بن جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کا باعث بنے گا، یعنی اس دنیا میں بھی خیر ہی خیر ہے، خیر ہی ہے، اللہ آپ کو تمام اندھیروں سے باہر نکالے گا، اور آخرت میں قرآن آپ کے لیے سفارش کرے گا۔ تو قرآن کس کی سفارش کر دی؟ یعنی اللہ کا کلام خود آپ کی سفارش کرے گا کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، یہ مجھے پڑھتی تھی، تو اللہ اس کو بخش دے، تو اللہ رب العزت ہمیں بخش دے گا نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب انسان جو ہے موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے جتنے زنگ ہیں، مفہوم بتا رہی ہوں، جو زنگ ہے نا اس کے دلوں کے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہارٹ جو ہے نا بہت ہارڈ ہو گئے ہیں، ہمارے جو دل ہے نا وہ بہت ہارڈ ہو گئے ہیں اور ہارش ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں، لوگوں سے بات کرنے میں بھی، معاملات کی ڈیلنگ میں بھی، معاف کرنے میں بھی ہمارے دل بہت سخت ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیسے نرم ہو گئے؟ کیسے ہم فیصلے کر سکیں گے صحیح؟ کیسے؟ وہ تب ہوگا جب ہم کثرت سے ایک تو موت کو یاد کریں گے، اور دوسرا ہم قرآن کی تلاوت میں مشغول رہیں گے، ہماری صبح شام قرآن میں ہو گزرے، ہم صبح ہو تو ایٹ لیسٹ ایک آیت تو لازمی پڑھیں، اور رات میں تو قرآن کی تلاوت ضرور کریں، صبح بھی ڈوز رات کو بھی ڈوز۔ میں یہ کہتی ہوں جس طرح اینٹی بایوٹکس ہوتی ہے نا، تو وہ ہر 12 گھنٹے کے بعد آپ نے لینی ہوتی ہے، رائٹ، صبح اور شام، تو اس سے آپ کا ایک کمپلیٹ پیکج بن جاتا ہے اور آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ سیم از دا کیس کہ جب قرآن کو آپ صبح اور شام لیں گے تو آپ پوری کی پوری اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کبھی بھی ڈپریس نہیں ہوں گے، آپ کو ڈپریشن کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑیں گی،
ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں جب انسان روحانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے نا تو وہ فزیکل بھی ہو جاتا ہے مضبوط. ٹھیک ہے. لیکن جب دل ٹوٹے ہوتے ہیں نا, اندر سے کمزور ہوتے ہیں اور زندگی میں کوئی ایم نہیں ہوتا, تو پھر فزیکلی بھی آہستہ آہستہ آپ کمزوری کی طرف جاتے ہیں. آہستہ آہستہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیوں ہو جاتے ہیں, کیوں برین ہیمریج ہو جاتے ہیں؟ ٹینشن. اور ٹینشن کہاں جائے گی؟ دل اور دماغ کے اوپر. لیکن جب آپ روحانی طور پر مضبوط ہوں گے, اللہ کا کلام پڑھنے والے ہوں گے, تو پھر آپ ہر مشکل میں کھڑے رہیں گے. لیکن مشکلات تو سب پہ آتی ہیں نا, ٹھیک ہے, مومنوں پہ بھی آتی ہیں اور کافروں پہ بھی آتی ہیں. لیکن کافر کیا ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ کہاں جائیں, کس کو بتائیں. لیکن ہمارے پاس تو ہے نا. آپ اس سے جڑ کے دیکھیں, آپ کی زندگی اتنی امیز ہو جائے گی کہ آپ خود مجھے میسج کریں گے منیبا واقعی, کیونکہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے نا. تو اس کے ساتھ جڑتے ہی آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گے. سب سے بڑی بات, آپ کے دل کھل اٹھیں گے. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ زندگی گزارے تو سکون کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ گزارے. ٹھیک ہے. چھوٹی موٹی پریشانیاں تو آتی ہیں لیکن وہ دلوں کے روگ نہ بن جائیں, وہ غم اور حزن نہ بن جائیں, ہم اور حزن نہ بن جائیں. ہم سب یہ چاہتے ہیں نا. تو پھر کیسے بھی حالات ہو, ہمیں قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور ہم میں سے بہترین کون ہے بتائیں؟ سب میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. ٹھیک ہے. تو جو شخص, سورہ طٰہٰ میں آتا ہے, جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں تکلیف میں پڑے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے اس دنیا میں بھی اچھی گزرے اور آخرت میں بھی اچھی گزرے, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو قرآن سے جڑ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی حدیث ہمیشہ یاد رکھنی ہے بخاری کی, کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں. تو آپ سوچیں گے سب سے بہترین کون ہے؟ وہ جس کے پاس گھر بار ہے, اچھا بلڈنگ ہے, اچھا کاروبار ہے, یا اس کے پاس بہت اچھی کارز ہیں. نہیں, سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو جب آپ اس فیلڈ میں آ جائیں گے, چاہے آپ قرآن سکھانے والے یا سیکھنے والے ہیں, تو آپ بہترین لوگوں میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہم کتنے لوگوں پہ رشک کرتے ہیں نا, کہ اس کے پاس یہ کچھ ہے, یہ کتنا مالدار ہے, یہ کتنی خوبصورت ہے, رائٹ. لیکن رشک کے قابل کون ہے؟ بخاری کی حدیث ہے, صرف 2 ہی قسم کے لوگ قابل رشک ہیں. ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن مجید کا علم عطا کیا اور وہ دن رات اس کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتا ہے. دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے. تو ہم نے کس کو آئیڈلائز کرنا ہے؟ صرف ان لوگوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں, دن اور رات پڑھتے ہیں, کیونکہ قابل رشک تو یہی ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں واقعی قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے, آمین, الحمدللہ. اب دیکھیں, اب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے, ہم نے اب جو ہے باہر نکلنا ہے, مشکلوں سے باہر نکلنا ہے اور ہم قرآن سے جڑیں گے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں, جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں تو ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. یعنی ہر چیز کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. ہم کیا سوچ کے قرآن پڑھنا شروع کریں؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو لوگ خدا کی کتاب کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, ہم ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. سورہ الاعراف. جو بھی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دل میں رکھنی ہے نیت کہ اب آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. جو بھی اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا, اور پھر مضبوطی سے کیسے پکڑنا؟ پھر زندگی کے ہر فیصلے اس کے مطابق کرنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اپنا مطلب نکالنا بس, نہیں. اور پھر نماز قائم کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے, قرآن اور نماز. ٹھیک ہے. تو یہ جب دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. آپ یہ نہیں سوچنا کہ میں نے قرآن پڑھ لیا اب میرا اجر ضائع ہو گیا, نہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, قرآن جو ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے, جو متقی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آپ نے ڈر کے قرآن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں سے آپ کوئی عیب اور نقص نہیں نکال سکتے. اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے ہدایت کے لیے. یہ نہیں سوچنا کہ میں مفسر قرآن بن جاؤں, لوگ میری بڑی تعریف کریں. ٹھیک ہے نا. جو ہے تفسیر کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس نیت سے قرآن کو پڑھنا شروع نہیں کرنا کہ لوگ میری بہت عزت کریں گے, کہ یہ تو قرآن کی بہت اچھی عالمہ ہے. یہ نہیں سوچنا. ہدایت یاد رکھنا ہے, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہدایت کے لیے میں نے اس کو پڑھنا ہے. اگر آپ کا ارادہ اس کے علاوہ کچھ بھی ہوگا تو یاد رکھیں آپ اپنے اوپر قرآن مجید کا جو دروازہ ہے سمجھ کا, ہدایت کا, وہ اپنے آپ پر آپ بند کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اتارا ہی ہدایت کے لیے گیا تھا, تو جو اس کا طلبگار ہوگا
تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا. اور یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے, بہت لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سارا کا سارا جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کے اوپر. کچھ لوگ اس کو کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو راستے سے ہدایت سے ہٹانے کے لیے اپنے مطلب کی آیات بیچ میں سے نکال لیتے ہیں, فتوے نکال لیتے ہیں, اس موقع پہ یہ کرنا ہے, اس پہ یہ کرنا ہے. خود اپنے یعنی تھوڑی سی قرآن پڑھا, تھوڑی سی عربک پڑھ لی اور سوچا کہ اب ہم اپنے مرضی سے گول مول کر کے اس کی تفسیر کر دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت کن کو ملے گی؟ جو اپنا دماغ کھول کے اس کو پڑھیں گے اور صرف ہدایت کے لیے ہی پڑھیں گے کہ یہ میری روشنی ہے اور اس روشنی کے اندر میں نے چلنا ہے. میرے اپنی جتنی مجھے زندگی ملی ہے جو ایک ٹیسٹ ہے, رائٹ, اس ٹیسٹ میں کامیاب تبھی ہوں گی جب میرا جو کورس مٹیریل ہے, جو میرا ٹیکسٹ ہے, میں اس کو قرآن کو سمجھوں گی کہ وہ میرا ٹیکسٹ ہے. تو جو لوگ نیت اور ارادہ درست کر کے ہدایت کے حصول کے لیے اس کی طرف بڑھتے ہیں تو قرآن مجید فوراً ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنی تربیت میں لے لیتا ہے فوراً سے, اور آپ کی لائف چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے, اندر تک تبدیلی آتی ہے. تو اسی نیت سے آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے ہدایت کے لیے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ اس کو کب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جب انسان کا مرنے کا وقت آ رہا ہے کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے. کئی لوگ کیا پڑھتے ہیں اس کو برکت کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کئی لوگ اس کو پڑھتے ہیں مطلب سمجھ نہیں آ رہا ان کو, رائٹ, قرآن کو مطلب پڑھا ہی نہیں نا, ترجمہ تو پڑھا ہی نہیں, بس پڑھتے کہ بھی ایک حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, بس اسی مگن دھن میں رہے. تو جو ہدایت تھی وہ اس کے لیے تو قرآن پڑھا ہی نہیں, اور اس کے لیے تو آپ کو اپنی لینگویج میں پڑھنا پڑے گا, یعنی عربک کے ساتھ آپ کو اردو ٹیکسٹ لینا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور جون سی زبان آپ کو مطلب آسان لگتی ہے, جو بھی آپ کی لینگویج ہے, آپ اسی میں اس کو پڑھیں گے تو ہی آپ کو سمجھ آئے گا نا, ٹھیک ہے. اب کئی لوگ اس لیے جیسے قرآن, کوئی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں کہ اس کے سائے میں گزرے. پڑھایا اس کو کبھی بھی نہیں, بس قرآن کے سائے میں گزرے. ویسے تو اس کو غلافوں میں لپیٹ کے اوپر روم میں رکھ دیا ہوا ہے. میں اس دن ایک جگہ پہ گئی, تو چلیں یہ پھر دوسرا ٹاپک ہو جائے گا. وہ ایک فریم والے کی دکان پہ گئی جس نے قرآن کی آیتیں کچھ لگائی ہوئی تھی, تو میں اس سے بات کر رہی تھی. بہرحال وہ علیحدہ بات آ جائے گی, پھر وہ ایک نئی چیز شروع ہو جائے گی. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو قرآن کو ہم نے ہدایت کے لیے جو ہے وہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات, جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اعلیٰ اور برتر کلام ہے. جب تک آپ اس کو ویلیو نہیں دیتے تو آپ اس کی بات پہ عمل بھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. یعنی آپ کے دل میں قرآن مجید کی پوری عظمت اور اہمیت ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. ورنہ یوں ہی آپ نہیں پڑھ سکتے. کوئی اخبار تو نہیں ہے نا, کوئی سٹوری بک تو نہیں ہے کہ آپ سٹوری بک کی طرح اس کو پڑھیں گے. نہیں, اس کی عظمت آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ یہ رب العزت کا کلام ہے, اس میں خزانہ حکمت ہے میرے لیے اور میں نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک عظیم کتاب ہے. آپ نے دیکھیں, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, جیسے آپ دیکھیں کوئی بھی آپ بک پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی اس نے زندگیاں بدلی ہیں. لائک آپ فیس بک پہ گوگل کرتے ہیں کہ اچھا یہ کتاب ہے تو اس نے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, تو پھر میں بھی پڑھوں, لوگ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی ایریے کے بارے میں پتہ چلے کہ یہاں سے کسی زمانے میں سونا نکلا تھا, تو آپ کو بہت امید ہوگی کہ ہاں اگر میں بھی اس میں محنت کروں, کھدائی کروں صحیح جگہ پہ, تو مجھے بھی سونا ہی ملے گا, رائٹ. آپ ہسٹری دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو. اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں آپ فضول میں محنت کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو کوئلہ اور چونا ہی ملے گا, اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں مل سکتا. تو جب آپ قرآن کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے کہ اس نے کتنی تبدیلیاں تاریخ میں لے کے آیا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں, لوگوں کے دماغوں میں, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ تو معجزہ ہے. تو پھر آپ اس کے اوپر محنت بھی کریں گے, پھر آپ بھی اس میں سے سونا نکالنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. اب کئی لوگ ایسے ہیں اس قرآن کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں حلال و حرام جاننے کے لیے, ٹھیک ہے, فقہی مسائل نکالنے کے لیے, تبرک کے لیے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو بتانے کے لیے دیکھیں قرآن میں یہاں یہ آیا ہے, اپنے حق لینے. اچھا جی, ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہاں قرآن جب ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو کیا ذہن میں عزم کے ساتھ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ اب ایک دفعہ پڑھنا سٹارٹ کیا پھر میں اس کو چھوڑ دوں, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, ایسے ہار نہیں مانی, رائٹ. آسان سا آپ نے قرآن کا ترجمہ لے لینا ہے جو آپ کے لیے ایزی ہو, جس کو پڑھنا سمجھنا آپ کے لیے ایزی ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کو کہیں پہ مشکل آئے تو آپ کسی عالم کی سے بات کریں, اچھی تفاسیر پڑھیں, رائٹ, اچھی تفسیریں پڑھیں تاکہ آپ پہ علم کے خزانے کھلیں. اب جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کچھ پریشانیاں آ رہی ہوں اور آپ سوچیں میں قرآن پڑھ رہی ہوں پھر بھی میری پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نہیں, آپ نے قرآن سے اپنا دل نہیں اٹھانا, ٹھیک ہے. مسئلے مسائل تو ویسے بھی آتے ہیں,
ٹھیک ہے، آپ نے یقین رکھنا ہے کہ اس قرآن کے اندر ہی ان مسائل کا حل ہے. تو آپ نے جب قرآن پڑھنا ہے تو پھر کیا ہوگا، ہر قسم کی قربانی کے لیے، ہر طرح کی مصائب کو جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو آپ نے تیار رکھنا ہے کہ میں نے قرآن مجید کے مطابق بننے کی کوشش کرنا ہے. اس کے لیے مجھے کسی بھی قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مجھ سے مانگی تو انشاءاللہ میں ہر قربانی دوں گی، اور میں ڈٹ کے ہر پریشانیوں کا مقابلہ کروں گی. اور ہدایت میں کہاں سے لوں گی؟ صرف قرآن سے لوں گی. اور میں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے سانچے میں ڈھال لینا، پورا عزم آپ نے کر لینا اندر تک کہ میں نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو ہمیں باقی سب سے ہم بالکل اجنبی ہو جاتے ہیں، رائٹ. ہم قرآن کے مطابق جب اس پہ ان کے جو احکام ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں تو بالکل اجنبی اسٹرینجرز ہو جاتے ہیں، رائٹ. جیسے کچھ لوگ حجاب جب شروع کرتے ہیں، نقاب شروع کرتے ہیں، تو بہت سے لوگوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں. یہاں دین پر چلنا شروع کرتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو اب نئے مسلمان بن گئے ہو، ٹھیک ہے. اور جب دیکھیں آپ گھروں میں شادیاں ہیں، اگر آپ شادیاں قرآن کے مطابق کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو ایسے ہے جیسے ان کے گھر میں کوئی ماتم ہو رہا ہے. لٹرلی میں نے ایک میڈ تھی، ان سے میں نے سنا تو وہ کہتی ہیں ان کے گھر میں تو ایسے شادی کا پتہ ہی نہیں چلا جیسے کوئی فوتگی ہوئی ہو. تو میں اتنا حیران ہوئی، میں اس کو سمجھایا، وہ کرسچن تھی، اس کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا حقیقت میں شادیاں ایسی ہی ہونی چاہیے، یہ برکت والی شادیاں ہوتی ہیں. اب کوئی اس کے مطابق قرآن کے مطابق اپنی شادیاں کرے گا، قرآن و حدیث کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، تو ان کو کہا جائے گا یہ تو بہت رف ہیں، یہ تو بہت ڈرائی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو علیحدہ محسوس کریں گے. تو پھر ایسی جگہوں پر آپ نے جم کے اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایسے لوگ جو کمزور ہوں گے نا وہ چھوڑ جائیں گے، وہ صرف اور صرف کیا کریں گے، حلال و حرام کے لیے قرآن لے لیں گے، باقی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے. اور کہیں گے ہم اپنی زندگی عیش سے گزاریں، ہم اپنی زندگی کیوں تنگ کریں. تو کہتے ہیں جہاں اتنے گناہ کر لیے اور کر لیتے ہیں، اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ اس لیے بھی قرآن کو نہیں پڑھتے، اگر ہم نے پڑھ لیا تو پھر ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا، تو اس وجہ سے وہ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو بہت ہی معمولی اور عام لوگ ہیں جن کی ہمت اور ان کے ارادے جو ہیں نا وہ پختہ نہیں ہوتے. تو جن کے ارادے پختہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ واقعی اپنے نفس کی پجاری بن جاتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، پھر زندگی تنگ ہو جاتی ہے، رائٹ. تو کسی قسم کے بہانے اور حجتیں آپ نے تلاش نہیں کرنی کہ قرآن کے مسائل کو بدلنا نہیں ہے، قرآن کو ایز اٹ از لینا ہے اور اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی نہیں گزارنی بلکہ قرآن کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں. اور جو بھی حکم آئے اس پہ آپ نے کہنا سمعنا واطعنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے اس پہ عمل کیا، تو انشاءاللہ ہماری جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جو ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم ضرور ان پر اپنی راہیں کھولیں گے. تو آپ نے قرآن سمجھنے میں جد و جہد کرنی ہے، انشاءاللہ قرآن پڑھنا ہے اچھے طریقے سے. اور ایک اور بات کہ جب آپ کو کوئی مسائل پیش آتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کوشش کریں کہ تہجد میں اٹھ کے قرآن پڑھیں، ٹھہر کے رک کے. آپ کی جو ساری الجھنیں ہیں نا وہ سولو ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلیں حل ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کو کوئی بھی مشکل آ رہی ہے، پریشانی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ اللہ کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے. قرآن کھولیں، قرآن کی تلاوت کریں. آپ تلاوت کرنا شروع کریں گے، آپ ایک تو نارمل ہوتے جائیں گے، اس کے بعد ساری جو گرہیں ہیں دماغ میں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گی. آپ اللہ کے سامنے اپنے معاملات رکھیں، اللہ رب العزت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے سمجھا دیں. جیسے میں دعا پڑھتی ہوں اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، تو اللہ واقع رشد کے عقل مندی کے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ پہ جب مشکل حالات آئیں گے تو آپ نے قرآن کھولنا ہے، ورنہ کیا ہوگا، آپ کی آہستہ آہستہ آپ کی باڈی پہ اثر ہونا شروع ہو جائے گا. میرے ساتھ خود یہ ہوتا ہے، اگر میں مشکل میں قرآن نہیں پڑھتی تو میرے بازو میں درد شروع ہو جائے گی، تو میں فوراً سے قرآن جب پڑھتی ہوں، سنتی ہوں، تو اس کے غور کرتی ہوں، تو پھر الحمدللہ میری پریشانی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو صبر کے ساتھ کام لینا، اللہ سے مدد مانگنی ہے آپ نے، اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے. اور اسپیشلی تہجد میں اٹھ کے آپ نے ضرور قرآن پڑھنا ہے، اور ٹھہر کے پڑھنا ہے، ٹھہر کے. آپ دیکھیں گے آپ کی روح کے اوپر کیا اثر ہوگا انشاءاللہ. اور پھر مشکلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں آپ کو بتائی ہیں، جیسے ایک دعا ہے، اس کو سٹارٹنگ یہ اس طرح سے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یہ اس طرح سے دعا چلتی ہے، کافی لمبی دعا. اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اے اللہ، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں.
میری پیشانی تیری مٹھی میں ہے، مجھ پہ تیرا حکم جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ حق ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تیرا ہے، جسے تو نے اپنے آپ کو پکارا ہے، یا جس کو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا جس کو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا تو نے اپنے پاس اپنے خزانہ غیب میں اسے پوشیدہ رہنے دیا ہے، یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا مداوا اور میری فکر و پریشانی کا علاج بنا دے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب ہم اس قرآن سے جڑیں تو اللہ رب العزت ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں میں بہار پیدا کر دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اس قرآن کو ہماری پریشانی کو دور کرنے والا بنا دے، اور نعمتوں والی جنت کی طرف یہی قرآن نے ہمیں لے کے جانا ہے، اور یہ ہمارے لیے حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے، اور ہم اس کو اتنا پڑھیں کہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے صرف یہی ایک وہ راستہ ہے جو آپ کو اندھیروں سے باہر نکالے گا، جو آپ کے جو ڈارکنس ہے آپ کے روح کے اندر تک ہے وہ نکالے گا، وہ یہی قرآن نکالے گا۔ اس آیت کے ساتھ یہ جو دوبارہ میں آیت وہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو جو لوگ لیٹ آئے ہیں ان کے دلوں کو جو ہے وہ سکون مل جائے۔ اس آیت کے ساتھ انشاءاللہ میں سیشن کو ختم کروں گی۔ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ میرے پیج پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، یعنی کہ مجھے اپنے ان باکس کرنا ہے۔ اور جن کو پرانی تمام آڈیوز چاہیے، ہمارے آج 2 ویکس ہو چکے ہیں الحمدللہ، 2 ویک رہ گئے، اس کے بعد ہمارے 6 منتھ تھراپی سیشن فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ کا ختم ہو جائے گا۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو اس کا لاسٹ سیشن ہوگا وہ ان سب کو ہم کمبائن کر کے میں بتاؤں گی، وہ آپ نے ضرور سننا ہے انشاءاللہ۔ آیت یوں ہے سورہ زمر کی، سورہ المائدہ کی، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جسے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کو سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اب آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کو نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، تو برحق کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اندھیروں سے باہر نکالے، ہماری جو پریشانیاں ہیں، جو غم ہیں، جو ہم ہیں، جتنی بھی ٹینشنز ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سے باہر نکالے، اور قرآن سے ہمیں ایک نئی زندگی، ایک روحانی زندگی، جو مضبوط زندگی ہے، ایک ہیلدی زندگی عطا فرمائے، اور ہم رب العزت کے پاس جب جائیں تو سرخرو ہو کے جائیں، اور ہمیں اللہ رب العزت جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔